بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سعودی عرب میں 100 عمرے کرنے والے ایک حاجی صاحب کا سر قلم کرنے لگے تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ جسے دیکھ کر سب لوگوں کے منہ سے اچانک اللہ اکبر نکل آیا۔ ناظرین، مئی کے مہینے میں دوپہر کا وقت تھا کہ سورج سر پر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر تجاوز کر چکا ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اس شخص کو تیز قدموں سے خانہ کعبہ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا بے چینی تھی جو کہ ہر دیکھنے والے کو صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے خانہ کعبے کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص خانہ کعبہ کے آگے آ کے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سورج کی تپش کے باعث وہ پسینے سے شرابور تھا، لیکن اس کے آنسو لگاتار بہتے جا رہے تھے اور اس کا پورا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ شخص ہر مہینے عمرہ کرنے آتا ہے اور یوں ہی گڑ گڑا کر روتا ہے۔ دوستو، میں خانہ کعبہ میں صفائی کے کام پر مامور تھا اور یہ میری بڑی ہی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا کہ میں خانہ کعبے کی صفائی کا کام کر سکوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی ایسا نیک عمل تھا جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا تھا۔ بہرحال میں بے حد خوش تھا اور دل بڑا مطمئن رہتا تھا، لیکن میرے لیے وہ شخص ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے میں اس شخص کو دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو ہی خانہ کعبہ آتا اور خانہ کعبہ کے سامنے روتا اور گڑگڑانے لگتا۔ جتنے دن وہ یہاں رہتا، ایک کے بعد ایک عمرہ کرتا رہتا اور اسی طرح سے روتا اور گڑگڑاتا رہتا۔ حالانکہ میں نے اس شخص کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ وہ بہت نیک ہے، کیونکہ اس نے 100 عمرے کیے ہیں۔ شاید اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہو جو کہ جتنے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں اتنی ہی عاجزی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو ہمیشہ نیکی کرتے ہی دیکھا۔ نظریں اس کی ہمیشہ نیچے کی جانب جھکی رہتی۔ کبھی وہ غریبوں کی مدد کرتا دکھائی دیتا تو کبھی حاجیوں کی خدمت کرتا، انہیں پانی اور کھجوریں پیش کرتا اور کھانا کھلاتا ہوا نظر آتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے بھی پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن میں انکار کر دیتا۔ وہ کہتا کہ رکھ لو، کیونکہ اگر تم مجھ سے مدد لوگے تو یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا، کیونکہ اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اسے لازمی دیتا رہتا ہے، اور اگر وہ میرے ذریعے سے یہ نیکی کروا لے تو یہ بھی اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی رشک آتا اور میں یہ گمان کرتا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، کیونکہ یہ کس قدر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی بھی وہ شخص رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا اور میں اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک ایسا تماشا لگ گیا جو کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک نقاب پوش لڑکی وہاں پر داخل ہوئی۔ پہلے تو وہ خانہ کعبہ میں آتے ہی خانہ کعبہ کے سامنے آ کر دعا مانگنے لگی، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کی نظر اس شخص پر پڑی جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا اور اس شخص کا نام عبدالحفیظ تھا، جب اس لڑکی کی نظر عبدالحفیظ پر پڑی تو وہ یکدم چونک سی گئی۔ میں وہیں پر صفائی کر رہا تھا اور جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کا اس شخص سے کیا تعلق ہے، لیکن جیسے جیسے وہ لڑکی عبدالحفیظ کی جانب دیکھ رہی تھی اس کا سانس پھولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ یکدم اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور وہ کہنے لگی کہ یہ شخص میرا گناہ گار ہے، مجھے انصاف دلا دو، یہ شخص میرا گناہ گار ہے۔ اس لڑکی کی آواز اس قدر بلند تھی کہ عبدالحفیظ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگے۔ خانہ کعبہ پر مامور عملہ عبدالحفیظ کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ عمرہ کرنے آتا تو ہم سب لوگوں کو جو بھی خانہ کعبہ کی صفائی پر مامور تھے ان سب کو ریال اور تحفے تحائف پیش کیا کرتا تھا، اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہی جاری رہتا تھا، اور ایسے شخص پر یوں کسی لڑکی کا الزام لگا دینا انتہائی تشویشناک تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ سب سن کر عبدالحفیظ بھی بری طرح سے گھبرا گیا تھا، کیونکہ ہر عزت دار ایسی بات سن کر یوں ہی گھبرا جاتا ہے جیسا کہ عبدالحفیظ اس وقت گھبرا رہا تھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی اور اسے سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر موجود لوگ عبدالحفیظ کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی چلا چلا کر اس پر یوں ہی سر عام الزام لگا رہی تھی اور وہاں پر موجود عورتیں بھی وہاں پر جمع ہو گئیں اور وجہ پوچھنے لگی۔ لڑکی کہنے لگی کہ یہ شخص میرا گناہگار ہے، مجھے انصاف دلائیں۔
اس کا کہنا یہ تھا کہ عبدالحفیظ کے ساتھ موجود اس کے بیٹے اس عورت سے جھگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ان کا باپ نہایت ہی نیک انسان ہے، تم کیسے ہمارے باپ پر الزام لگا سکتی ہو، اور ویسے تم ہو کون؟ وہ عورت اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس روتی جا رہی تھی اور اپنی انگلی سے اشارہ عبدالحفیظ کی جانب کر رہی تھی۔ وہاں پر موجود بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ عبدالحفیظ ایک بہت ہی نیک انسان ہے اور ہم نے کبھی بھی اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ عورت جھوٹی ہے۔ عبدالحفیظ کے ساتھ آئے اس کے دونوں بیٹے اس عورت کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ وہ 25 سالہ عورت تھی اور نقاب میں تھی۔ وہاں موجود عملے نے معاملہ رفع دفع کروانا چاہا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو پھر پولیس میں جا کر رپورٹ کیوں نہیں کرواتی؟ اس پر وہ کہنے لگی کہ یہ شخص وہاں سے بھاگ گیا تھا اور میں اسے تب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس آدمی نے تمہارے ساتھ گناہ کیا کیا ہے کہ تم یوں خانہ کعبے کے سامنے سر عام اس پر الزام لگا رہی ہو اور اسے گناہ گار کہہ رہی ہو؟ وہ جو سب کچھ بتا رہی تھی یہ سننا تھا کہ ہم سب لوگ اس کو حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ عبدالحفیظ کے دونوں بیٹے اشتعال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سر عام ہمارے باپ پر الزامات لگا رہی ہے۔ معاملہ انتہائی سنگینی اختیار کر چکا تھا۔ وہ چلائے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف دلاؤ۔ پھر بات اس قدر بڑھی کہ دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی نوبت آ گئی۔ میں وہیں پر رہ گیا، حالانکہ مجھے بے حد تجسس تھا یہ جاننے کا کہ آخر وہ عورت کون تھی اور کیوں ایک ایسے بھلے انسان پر الزامات لگا رہی تھی۔ میں نے جب بھی اس شخص کو دیکھا تو ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہی دیکھا، لمبے لمبے طویل سجدے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور طواف کعبہ، ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا۔ وہ شخص کیسے اس عورت کا گناہ گار ہو سکتا تھا؟ اور تھا بھی تو اتنا بڑا گناہ۔ اس عورت نے جو کہا تھا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور پھر یوں سر عام الزام لگانا۔ وہاں پر کام کرنے والے تمام عملے کا یہی حال تھا، وہ بھی یہی سب سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہا تھا۔ ہم آپس میں اسی متعلق بات کر رہے تھے کہ اتنے میں عبدالحفیظ اور اس کے دونوں بیٹے وہاں پر آ گئے۔ اس کے بیٹے کہنے لگے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ جب اس کا پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک فاحشہ ہے اور اس کی ہر رات گناہ میں ڈوب کر گزرتی ہے۔ بس ایسی عورت کا بھلائی سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ شریف لوگوں پر الزام تراشی کرے۔ یہ سب سن کر ہمیں بے حد افسوس ہوا کہ کیسی عورت ہے کہ جس کا اپنا کردار ایسا تھا اور ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتی تھی کہ جہاں پر شریف لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی عورتیں تو سچ میں کہیں پر کسی کی بھی عزت اچھال سکتی ہیں۔ لوگ عبدالحفیظ کے بارے میں کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے سے ہی یہ معلوم تھا کہ یہ شخص برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اتنے عمرے کیے ہیں، اور جب اللہ اپنے بندے کو اتنے عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ میرے لیے عجیب بات یہ تھی کہ عبدالحفیظ کے بیٹے تو باپ کی طرفداری ضرور کر رہے تھے، لیکن وہ خود بالکل خاموش تھا اور ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ ہمارے درمیان بھی وہ یوں تھا جیسے غائب دماغی کی حالت میں ہو اور کچھ اور سوچ رہا ہو، یا شاید ذہنی طور پر اس قدر بے عزتی برداشت کرنے کا وہ متحمل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سب کے سامنے اس عورت نے اس کی عزت کو دو کوڑی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جو کہ خود بدنام زمانہ گلیوں کی باسی تھی۔ مجھے لگا کہ معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک دن ہی گزرا تھا اور اگلے روز جمعے کا دن تھا، اور اگلے دن محمد بن سلمان بھی جمعے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لانے والے تھے۔ جمعے کی ادائیگی کے فوراً بعد وہ عورت خانہ کعبہ پہنچ گئی اور رونے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، تو ہی مجھے انصاف دلا دے، تو جانتا ہے کہ وہ شخص میرا گناہ گار ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا تھا، جب چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زانی کو کوڑے مارے جاتے تھے اور سنسار کیا جاتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنی فریاد لے کر کہاں جاؤں، یہ دنیا مجھے جھوٹا کہہ سکتی ہے، جھوٹا ثابت بھی کر سکتی ہے۔ وہ شخص سب کے سامنے نیک بنا ہوا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں سچی ہوں، اور اس وقت وہاں پر محمد بن سلیمان بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب اس عورت کو یہ سب کہتے سنا تو اس سے وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے عبدالحفیظ کا نام لیا اور کہنے لگی کہ وہ میرا گناہ گار ہے اور اس نے میرے ساتھ زناکاری کی ہے۔
اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر موجود مرد کہنے لگے کہ یہ عورت خود زانیہ ہے، اس کے روز و شب گناہ میں گزرتے ہیں، اور جس انسان پر اس نے الزام لگایا ہے وہ تو بہت ہی نیک سیرت انسان ہے، اللہ نے اسے 100 عمرے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ عورت جھوٹی ہے اور خواہ مخواہ ہی ایک شریف انسان پر الزام تراشی کر رہی ہے، بلکہ اسے جھوٹا الزام لگانے پر سزا دینی چاہیے۔ یہ خود گناہگار ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر انصاف کا تقاضا کر رہی ہے، اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی اور کہنے لگی کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلوایا تو میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑی ہو کر آپ سب کا بھی گریبان پکڑوں گی، کیونکہ اس وقت آپ یہاں کے حاکم ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے اور میں آپ کو بخشوں گی نہیں۔ نہ جانے اس کی بات میں ایسا کیا تھا کہ محمد بن سلمان کہنے لگا کہ اس شخص کو بھی حاضر کیا جائے اور میں حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں۔ عبدالحفیظ جمعے کی نماز کے بعد وہیں پر موجود تھا، لیکن پیچھے کی صف میں کھڑا تھا اور یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے اسے لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے باپ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اگر یہ عورت سچی ہے تو پھر ثابت کرے کہ ہمارا باپ گناہگار ہے اور اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں سچی ہوں، میں اس وقت اپنے رب کے گھر میں کھڑی ہوں اور میں اس پروردگار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اپنے باپ سے کہو کہ خانہ کعبے کی جانب دیکھ کر سچ بتائے، کیا وہ میرا مجرم نہیں ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ رب کریم کے خانہ کعبہ کے سامنے کوئی بول جائے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے جو بھی سزا دو گے مجھے قبول ہوگی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ عبدالحفیظ کا تو رنگ ہی یوں تھا کہ جیسے سفید پڑ چکا ہو۔ میں بھی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ آخر وہ کیوں اتنا بدحواس اور گھبرایا ہوا ہے۔ اب تو معاملہ صاف ہونے والا ہے تو وہ خانہ کعبے کی جانب دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو پھر تو اس لڑکی کو ہی جھوٹا الزام لگانے پر سزا دی جائے گی۔ لیکن میرے اور تمام زائرین یہاں تک کہ محمد بن سلمان کے بھی ہوش اڑ گئے جب عبدالحفیظ نے خانہ کعبے کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، میں اس لڑکی کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہم پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اس کو اور کبھی عبدالحفیظ کو دیکھتے۔ ہمیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا وہ شخص کیسے گناہگار ہو سکتا ہے جسے ہم نے ہزاروں کے حساب سے نیکیاں کرتے دیکھا ہو؟ اس کی کہانی سن کر تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب اسے سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی اور سر قلم کرنے کی طرف جو کچھ عبدالحفیظ کے ساتھ ہوا تو اس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ جوانی میں نہایت عیاش قسم کا انسان تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے ہر گناہ کیا تھا، شراب بھی پی تھی اور زناکاری بھی کی تھی، اور شاید کسی کو یہ سن کر یقین نہ ہو کہ میں نے زناکاری سے کئی لڑکیوں کی زندگی بھی تباہ و برباد کی تھی، کیونکہ میرے پاس شروع سے ہی دولت کی ریل پیل تھی اور میں جس چیز کو چاہتا تھا اپنی دسترس میں لے لیتا تھا، چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہو، چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو یا پھر انسان، میں ہر چیز کی قیمت پیسے سے لگاتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میری عیاشیاں یوں ہی جاری تھیں، لیکن میں اپنی بیوی کے سامنے ہمیشہ نیک بن کر رہتا تھا، کیونکہ وہ بے تحاشا دولت مند تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بری عادتوں سے وہ واقف ہو۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اپنے سر پر ٹوپی رکھ کے اور شلوار قمیض پہن کر یوں ظاہر کرتا کہ جیسے میں نمازی اور بے حد پرہیزگار ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنا بڑا ریاکار بنتا جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ مجھے نیک اور شریف انسان سمجھنے لگے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ میں ان لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوں۔ میں لوگوں کی حماقت پر ہنستا اور اپنی عیاشیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار میرے والد مجھے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ تم عمرہ کر کے آ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ میں نے حیرت سے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاروبار میں اس وقت کتنی تیزی آئی ہوئی ہے اور اس وقت میرا کاروبار پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔ اس پر میرے والد کہنے لگے کہ کاروبار تمہارے دوسرے بھائی دیکھ لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار عمرہ کراؤ۔ اور میں ایک ایسا برا شخص تھا کہ میں عمرہ کرنے پر دل سے راضی نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کے کہنے پر مجھے جانا پڑا۔
جب میں خانہ کعبہ آیا تو خانہ کعبے کو دیکھ کر میرے دل میں ایک بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے عمرہ تو ادا کیا لیکن بے چینی اور بے دلی سے، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی بے چینی ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ مجھے لگا کہ مجھے ایک عورت کی خواہش ہے، اور میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہاں کے بیرے سے کہہ کر ایک عورت کا انتظام کرنے کو کہا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، کوئی عیاشی کا اڈہ نہیں ہے، یہاں پر ہوٹلوں میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اور میں اپنی بے چینی کی اصل وجہ ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور اب تک میں 99 زناکاریاں کر چکا تھا۔ جب میری طبیعت سنبھلی نہیں تو پھر میں رات کے وقت ہوٹل سے باہر نکل آیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید مجھے ایک عورت کی طلب ہے، مجھے عورت مل جائے گی تو میری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت میں نے ایک گاڑی کرائے پر لے رکھی تھی جسے میں خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ مختلف گلیوں میں سفر کرتے ہوئے اس وقت مجھے ایک سنسان سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی جو کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی تھی۔ گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک لڑکی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی روکی اور اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی میں موجود شخص جاں بحق ہو چکا ہے، وہ عورت بھی مر چکی تھی۔ پیچھے ان کی ایک 17 سالہ بیٹی بیٹھی تھی جو کہ مدد کے لیے پکار رہی تھی اور زندہ تھی۔ میں نے اسی بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ وہیں کی رہائشی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ دوں جہاں پر اس کے دادا دادی رہتے ہیں۔ میرا ارادہ کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے اسے گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیا، لیکن اسی وقت تیز بارش شروع ہو گئی اور وہ لڑکی بہت پریشان ہونا شروع ہو گئی۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی تھی اور بارش کی وجہ سے بری طرح سے کپکپا بھی رہی تھی۔ شاید وہ اس بارش سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی اور اس طوفانی بارش نے میرے اندر بھی ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ مجھے وہ لڑکی بے حد حسین نظر آنے لگی اور میری اس پر نیت خراب ہونے لگی۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے گاڑی کیوں کھڑی کر دی ہے؟ مجھے جلد از جلد میرے گھر پہنچا دیجیے۔ لیکن مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور میں نے اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، میری منت سماجت کرتی رہی، لیکن میں نے اس پر رحم نہ کھایا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے ایسا گناہ اس کمسن بچی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب تک میں نے جتنی بہار 20 زناکاری کی تھی وہ کسی پیشہ ور عورت کے ساتھ ہی کی تھی، اور یہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ بہرحال مجھے اپنی غلطی پر افسوس تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ لڑکی بے ہوش میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں گاڑی چلاتا رہا اور بارش تھمنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے سنسان سڑک پر پھینک کر میں وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ تو دیا، لیکن میرا دل اندر سے بے چین تھا۔ میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میں ایک دن میں پاکستان واپس آ گیا۔ میرے باپ نے مجھے عمرہ کرنے بھیجا تھا، لیکن میں وہاں بھی گناہ کا ارتکاب کرایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گناہ میرے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا۔ مجھے ہر وقت اس لڑکی کی چیخوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی اور میں بے حد بے چین رہنے لگا۔ میرا نہ تو کاروبار میں دل لگتا تھا اور نہ ہی گھر میں۔ پھر جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تو مجھے اس لڑکی کی منت سماجت اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگتیں، جیسے وہ مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہی ہو، اور میں فوراً سے اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاتا اور وہ میری غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ لیکن یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ میں نے مسجد جانا شروع کر دیا۔ اب میں دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ سچ مچ نماز پڑھنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے سجدے طویل ہونے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ پر اپنے گناہ پر رونے لگا کہ شاید ایسا کرنے سے مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے اور سسکیوں کی آواز سنائی دینا بند کر دے، کیونکہ وہ میرا سکون چھین چکی تھیں۔ میں نے پچھلے 8 سال بڑی ہی اذیت میں گزارے تھے۔ اب تک میں نے 100 عمرے کر لیے ہیں، لیکن میری بے چینی کا عالم اب بھی ویسا ہی ہے۔ یہ لڑکی شاید وہی ہے جس سے میں نے 8 سال پہلے زناکاری کی تھی۔
یہ سب سن کر ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔ یہ سب سن کر وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس وقت تو مجھے پولیس والوں نے بچا لیا تھا، لیکن میرے دادا دادی نے یہ کہہ کر مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی روتی بلکتی رہی، لیکن اس کی کسی نے چیخ و پکار نہ سنی۔ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا اور اب وہ ایک بازاری عورت بن چکی تھی، جس کا قصوروار عبدالحفیظ تھا۔ محمد بن سلمان نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ جیسے ہی جلاد نے اس کے منہ پر کالے کپڑے کا رومال باندھا تو وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے اپنے گناہوں کی 8 سال تجھ سے معافی مانگی ہے، اپنے اسی گناہ کی سزا پا رہا ہوں، لیکن تجھ سے یہ التجا ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جلاد نے جیسے ہی نیام سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر وار کیا تو وہ تلوار یوں تھی کہ جیسے اس کی دھار بالکل ختم ہو چکی ہو۔ یہ دیکھ کر وہ جلاد بھی حیران ہوا اور وہاں پر موجود لوگ بھی۔ وہ لڑکی بھی وہیں پر موجود تھی اور یہ منظر دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ محمد بن سلمان نے یہ دیکھ کر اس لڑکی سے کہا کہ تم بھی اسے معاف کر دو، کیونکہ شاید وہ اپنے ان 100 عمروں کی وجہ سے بچ گیا ہے جو اس نے ادا کیے ہیں، اور اللہ نے اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے۔ محمد بن سلمان نے عبدالحفیظ سے کہا کہ تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے ہی اس برے کام میں پھنسی ہے۔ عبدالحفیظ کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا گیا اور عبدالحفیظ نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس لڑکی سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پوری عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن تم مجھے سچے دل سے بس معاف کر دو۔ وہ بھی روتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ ایسی زندگی جینا نہیں چاہتی تھی جسے وہ جینے پر مجبور تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن خدارا ایسا ظلم کسی بھی بچی کے ساتھ نہ کرنا، کیونکہ ایسی بچیوں کو پھر بعد میں کوئی بھی نہیں اپناتا اور پھر مجبوراً انہیں گناہ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ عبدالحفیظ ایک اچھا انسان تھا کہ جس نے خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر نہ صرف اپنی غلطی کو تسلیم کیا بلکہ محمد بن سلمان کی جانب سے ملنے والی سزا پر بھی راضی ہو گیا۔ وہ اگر چاہتا تو صرف اس کا ایک جھوٹا بیان اسے ہر طرح کی شرمندگی اور رسوائی سے بچا سکتا تھا، اور شاید اللہ کو اس کی اسی بات پر رحم آ گیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔